الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، پروفیسر احمد رفیق اختر۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں بڑی جو تھی نا وہ نوک جھوک، آپ کو پتہ شرارتی لوگ بھی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم تراوی صاحب، خیریت سے ہیں آپ کی اجازت سے واقعہ سنا لو بسم اللہ۔ تو وہ بڑی نوک جھوک لوگوں کے ساتھ ہوگی اور ویسی فضول نوک جھوک کہ میں مطلب بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو واپس آئے گئے تھے، تو یہ جہلم کا واقعہ ہے، تو ہم جہلم سے نکلے تو واپس گجر خاں جا رہے تھے، تو راستے میں پوچھا، میں نے کہا استاد محترم آج ہمارے ساتھ ہوئی بہت بری ہے، کیونکہ کوئی شرارتی لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ٹرک کویسچنز کرتے ہیں، تو ان کو ٹرک کویسچنز کو ٹرک کے ساتھ ہی آپ کو جواب دینا چاہیے، لیکن ایک اسکالر کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جواب کو منافقانہ طریقے سے گول مول کرے، وہ سیدھی بات کرنے کو زیادہ پریفرنس کرے گا۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی جو کہ مجھے تب سے آج تک اس بات کو کم از کم 15 سال ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار آج نا میں رب اشرح لی پڑھنی بھول گیا تھا۔ تو یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کا ٹرک کویسچن تھا، معاملہ یہ تھا کہ میں نے رب اشرح لی نہیں پڑھی تھی اور مجھے اللہ کی نصرت جو ہے وہ نہیں ملی۔ حضور اقدس صاحب کو ہدیتاً علامہ رشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ آج ہوں گے، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ کالز کا ہوتا ہے، اور آپ کی کالز آئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے جتنی بھی توفیق دی شریعت میں رہتے ہوئے، دنیا کے اصولوں میں اور خلاقیات کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کا بہترین جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کروں گا، غلطی اللہ معاف کرے۔ میں ہمیشہ اپنے علماء کرام سے پوچھتا تھا اور آئندہ بھی پوچھتا رہوں گا، اور وہ مجھے وہی جواب دیں گے جو کہ سینڈوچ کا وہ جواب ہمیشہ دیتے رہے۔ سینڈوچ کا مطلب ہوتا ہے 2 توسوں کے درمیان میں مکھی کچھ لگا دینا اور پیش کر دینا کہ جناب توبہ یہ ہے، استغفار یہ ہے، اللہ سے توبہ کریں۔ آج میں نے پڑھا قول امام علی کرم اللہ، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ توبہ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہدیہ کر رہا ہوں یہ آپ کو بات، آج ہی پڑھیے تازہ۔ امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے 6 ستون ہیں، جب تک کہ 6 ستونوں پہ استغفار کھڑی نہیں ہوگی استغفار نہیں ہے۔ اب دیکھیے پہلا ستون کیا ہے؟ پہلا ستون یہ ہے کہ جو گزشتہ گناہ ہیں ان پہ ندامت کرو، بے شک پہلا ستون یہ ہے، اس کے بغیر کوئی توبہ کوئی استغفار نہیں ہے۔ وہ لفظ چکر بازی کہہ دوں، چکر بازی اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم جو ہے اس کو کرو، مصمم ارادہ۔ یہ نہیں کرنا تو کوئی وہ جو اس پہ اب جتنے بھی سوال پیدا ہوتے تھے، نہیں جی میں دوبارہ کر لوں گا، پھر ہم جواب دیتے تھے اللہ پھر معاف کر دے۔ 6 ستون آج پتہ چلے۔ تیسرا ستون یہ ہے کہ جو فرائض ان گناہوں کے اندر آپ پورے نہیں کر سکے ان فرائض کو کرو، پورا کرو۔ اب آئی دیکھ آئی عقل میں آئی نا بات، اب یہ سمجھ میں آتی بات۔ اب اگلی چوتھی چیز کیا؟ اس گناہ کی حالت میں جو آپ نے لوگوں کے حقوق مارے ہیں ان حقوق کو کرو گا کہ پورا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ہوئے 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 ہوئے۔ اب آپ مسلکوں سے بالا ہو جائیں، ذرا اس کا فہم دیکھیں کہ استغفار اور توبہ کے ستون۔ اگلا 5، گناہوں سے جو تم نے اپنا گوشت بنایا ہے اب غم اور آنسوؤں سے اس گوشت کو کم کرو۔ اب میں جو آپ کو ہمیشہ سناتا تھا نا کہ وہ کمبر نے کھولا کھڑکی کا پردہ اور کہا کہ وہ آپ کا دوست کھڑا ہے، انہوں نے کہا میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آتی بات۔ 5واں، گناہوں سے جو گوشت بنایا اس کو ختم کرو۔ اور 6، جتنا تمہیں اپنا وہ گناہ پسند تھا اب اپنی اطاعت کو اتنا پسند کرو۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ اللہ کے ساتھ چکر بازی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا خطبہ ہے امام کا کہ جسے پڑھنے کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا قد، ایک بہت بڑا دل اور ایک بہت بڑا کیا قوم ہے، دل کھلے ہونے چاہیے۔ یہ ذخیرہ ہے ان 6 کے اوپر ایمانداری سے۔ میں 6 سال کیا 60 سال بھی اگر بولتا رہوں نا تو اس کے اوپر میرے خیال میں ہمارے علماء کے پاس دلائل کم ہوں گے۔ آپ نے جب تک ہر طرف نہیں پڑھا ہوا آپ کے وہی چیدہ سینڈوچز ہوں گے۔ سینڈوچز سے نکلنا ہر مسلک کو چاہیے، ہر کسی کا علم اور عقل۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول کی فراست مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ علم حاصل کرو جہاں سے بھی ملے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ٹرکی سے کال ہے، جناب علی السلام علیکم۔ جی بیٹا
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना जी बिलाल कुतुब साहब जी बोल रहा हूँ हुजूर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बुरे वाला तो गल कर रहे जी लियाकत। बुरे वाला से लियाकत। हाँ जी, तो जी। डॉक्टर साहब नाल गल करनी थी जी फरमाइए फरमाइए बुरे वाला। अपना जी शादी में हो गया जी 12 साल। आपका नाम क्या है बेटा? लियाकत जी, लियाकत। लियाकत। आपकी बीवी का क्या नाम है? लियाकत नजमा जी। नजमा। 12 साल हो गए शादी को लियाकत नजमा के साथ। अब हाँ जी, तो टेस्ट कराए ने जी, वो ऊपर बंद दसदे आ। हाँ ते इस करके डॉक्टर साहब नाल राब्ता कीता जी। अच्छा, ये जहाँ पे आपने कॉल किया ये आपको रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ये हवाला है। हवाले का ये मतलब नहीं है कि किसी की भी कोई जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हाँ जी, आपकी है। अब नजमा की उम्र कितनी है बेटा? उम्र जी तकरीबन 27 साल है जी। अभी जिसे कहते हैं ना कि जितनी जल्दी हो सके अपना इसको इलाज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इलाज नजमा का कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन नजमा से कहना कि इलाज के साथ साथ 2 काम करे। एक तो माजी को जरा भूल जाए और माजी के गम और गुस्से को माफ कर दे अल्लाह वास्ते, पहली बात। दूसरी बात, अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ के नीचे रखे और आयत करीमा पढ़े बगैर हाथ उठाए 21 दफा, और ये दिन में जितनी दफा चाहे कर ले। समझ में आती बात? हुजूर एक तरह जब औलाद ना हो रही हो तो आप उसको क्या वजीफा बताएंगे? है तो मेडिकल एक प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह जो चाहे कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहली अम्मा बाद। अर्ज़ ये है कि औलाद, पहले तो कुरान मजीद में सूरह साद में इरशाद कुदरत है, किसी को हम बेटे देते हैं, किसी को बेटियां देते हैं, किसी को हम सिर्फ बेटियां देते हैं, किसी को हम बेटे बेटे दोनों देते हैं, किसी को हम कुछ नहीं देते। ये जो चौथा है वास्ता, ये तो ज़ाते खुदा के हाथ में है, बेशक वो कादिर मुतलक है। फिर इसके साथ साथ ये चीज़ आज की 1400 साल पुरानी नहीं, मौला अली के ज़माने में भी एक बात है और हमारे उलमा ने भी इसको बयान किया। मैं भी आज यही उनकी तासी करता हूँ। एक आदमी आया, उसने कहा जी या अली अलैहिस्सलाम मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। फरमाया इस्तग़फ़ार कर। वो चला गया आदमी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, उन्होंने कहा जी या हज़रत हमारी फसलें सूख गई हैं, नहरों में पानी नहीं है, इस्तग़फ़ार कर। हमें क्या? फरमाया इस्तग़फ़ार करो। फिर इस तरह एक तीसरा आया, उसने भी अपनी मजबूरी बताई तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्तग़फ़ार करो। फिर चौथा आदमी आया, वो भी। तो वहाँ जो मौला अली के पास बैठे हुए उन्होंने कहा या अली 4 मरीज़ अलग अलग आए, आप उनको हाल इलाज बता रहे हैं। फरमाया ये सूरह नूह की आयत है जिसमें अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि वहाँ नबी अकरम के पास भी आए तो ये आयत नाजिल हुई थी। इसलिए औलाद नहीं तो इस्तग़फ़ार करो। और ये इस्तग़फ़ार करना इबादत है। इस्तग़फ़ार बाकायदा एक बंदगी है, बंदगी है। यानी ये गुनाह की ज़ात में नहीं है कि गुनाह किए तो इस्तग़फ़ार करना। जिस तरह दरूद पढ़ना बाकायदा बंदगी है, जिस तरह और इबादत बंदगी है, रोज़ा रखना, इसी तरह अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करना ये बंदगी है, ये इबादत। और ये जो बात तरावी साहब अर्ज़ कर रहे हैं, ये बाकायदा हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार करने को कहा गया जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, तो आपने बताया कि ये इबादत है। इसलिए इमाम अली करमल्लाह जो कह रहे हैं वो उसी कॉन्टिन्यूशन में देखिएगा, उसी कॉन्टिन्यूशन में देखिए जिसमें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये इबादत है। ये सिर्फ गुनाहों से जो हमने इसको एसोसिएट कर लिया वो हमारी अपनी इस्तिलाह। जी टर्की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? तुर्की से। आपसे पहले भी बात हुई थी दिसंबर में, और बहुत शुक्रिया आपका। उस वक्त आपने एक अमल बताया था, उस पर अमल किया और अल्लाह ताला ने मुझे रमजान में तोहफा दिया, ईद का भी, माशाल्लाह। और माशाल्लाह जो दुश्मन मेरे ताक़ुब में थे, मतलब एक अपार्टमेंट लेना था, मैंने, अल्लाह ने दिया। और उसके बाद दुश्मन अल्लाह ताला ने मुझे मिलवाया। उसने कहा कि तुम्हारा जो अपार्टमेंट है उतनी मेरी एक बाथरूम है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है। अभी इस वक्त जो है, मतलब
والدین میرے زیادہ پریشان ہیں میری شادی کی وجہ سے. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بیرون ممالک میری شادی زیادہ بہتر رہے گی یا پاکستان میں؟ آپ کا نام کیا پورا بیٹا؟ عرفان، محمد عرفان. عرفان دیکھو، یہ میں بڑے قاعدے سے اور بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں. ان معاملات میں پتہ نہیں ہم کیوں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ شادی کرنی چاہیے، کس صوبے میں کرنی چاہیے. ایسی کوئی روایت اور حدیث نہیں ہے. آپ کو خاندانی جگہ پہ شادی کرنی چاہیے اور پھر اللہ کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا دینا، حسن و جمال دیکھنا ہے. اب اس میں یہ نہ کہیے گا کہ نہیں صرف سیرت دیکھنی، اللہ کے رسول نے کہا دیکھنا ہے ایبسلیوٹلی. دوسری چیز کیا دیکھنی ہے، خاندان دیکھنا ہے، برابری دیکھنی ہے، بالکل دیکھنی ہے. تیسری چیز کیا دیکھی، ایمان دیکھنا ہے. اب ان میں سے اگر بہتری اور برتری کسی کو دینی ہے تو وہ اس ایمان کی کیفیت کو، یا میں اس کو دوسرا لفظ دوں تو وہ سیرت ہے. لیکن اس کو آپ میرے خیال میں کسی طریقے سے جغرافیکل کنڈیشنز کے اندر نہ دیکھیں. مثال کے طور پہ انگلینڈ کے اندر مجھے اس بات کا خاص طور پہ تجربہ ہے کہ بہت سے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہے، مثال کے طور پہ مصری، جوڈینین، یہاں پہ لڑکے ہمارے شادیاں کرتے ہیں اور وہ بڑی ایران سے، عراق سے شادیاں کرتے ہیں اور وہ بڑی کامیاب رہتی ہیں. میں اس کو کمپیریزن میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے اندر یہ فیصلہ کرنا میرے خیال میں یہ غلط ہوگا. معاملہ یہ ہے عرفان کہ آپ ایک شریف آدمی ہو، ہرٹ ہوئے ہو. اور میں ایک بات تمہیں بتاؤں، اوئے ہوئے ہوئے حضرت اجازت دیں یہ بات کہہ دوں. بسم اللہ. جب تک اللہ بیج کو توڑ نہیں دیتا نا، اللہ اس میں سے پھل نہیں نکالتا. اللہ اکبر. اللہ جب تک زمین کو پھاڑ نہیں دیتا نا، اللہ اس میں سے پودا نہیں نکالتا. جب تک دل کو اللہ توڑ نہیں دیتا نا، تب تک اللہ اس پہ ولایت نہیں قائم کرتا. یہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں نا عرفان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کوئی ذلیل کر جائے آپ کو، کوئی گھٹیا کر جائے آپ کو، اور میرا تک غسل خانہ ہے، بہت اچھی بات ہے. اب اللہ کا وہ کرم اور اس کا انتظار کرنا جو اس نے اپنا قاعدہ بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے. اس سے تم سوائے رحمت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے. بس اتنا کرنا کہ آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ اس شخص تک نہیں، صرف اللہ تک پہنچانے ہیں تم نے. یہ اللہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے، تمہیں نہیں اس پہ فکر کرنی. لیکن میں ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جب پرپوزل آئے، وہ دنیا کے جس مرضی کونے سے آئے، تم نے مشورہ ضرور کر لینا ہے. اور اگر ایک بات مانو تو ایک منت مان لو. منت مان لینی چاہیے نا. بخاری شریف میں منت مانی ہوئی تھی، وہ اس کو کہا کہ تو سائے میں آ جا. حدیث کی ہے، نظر ماننا، منت ماننا. آپ جا کے نا وہ جو ٹاپ کاپی میوزیم ہے، وہاں پہ ایک ہال ہے جو کہ مسلم کیا کہنا چاہیے نوادرات کے ساتھ ہے. وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ رکھا ہوا ہے، وہاں پہ سیدہ فاطمہ کا کرتا رکھا ہوا ہے، وہاں پہ امام علی کرم اللہ کی، حضرت ابو بکر کی تلواریں رکھی ہوئی ہیں. تم جا کے وہاں پہ ایک وزٹ کرنا، ایز اے وزٹر دیکھنا، اور دل میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں تابوت سکینہ تک تو پہنچ نہیں سکتا. اب اگر میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتا کہ یہودیوں نے کتنی برکات حاصل کی ہیں، کس سے؟ اپنے نبیوں کے اماموں سے، ان کے عصا سے، ان کے جوتوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے پتھروں سے. وہ جنگ میں لے کے جاتے تھے، جی جاتے تھے. یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہا، یہ قرآن کے قصے آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے ان جا کے زیارات کرنا اور اللہ سے دل میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی کرے گا. جو کہا تمہیں پچھلی دفعہ میں نے، اس تسبیحات کو تم نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی مہرین، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی سر، میں راول پنڈی سے میں بات کر رہی ہوں. جی میرا بچہ. میرا ایشو یہ ہے کہ نا میری شادی کو 3 سال ہو گئے. کس سے ہوئی شادی مہرین آپ کی؟ میری آؤٹ آف فیملی میں ہوئی ہے. ارے کوئی نام ہوگا نا. موہت سے تمہاری مہرین شادی ہوئی، ٹھیک؟ جی. اب تو نا ان کو ایزوسپرمیا کا ایشو ہے، تو میں ان کو پورے 1.5 سال سے ایگری کر رہی ہوں کہ آپ اپنا علاج کروائیں نا، تو ہم دونوں چلتے ہیں لاہور. یہ آپ کے میں نے چینلز دیکھے ہیں، پروگرام دیکھا ہے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا علاج نہیں کروانا، میں تھک گیا ہوں، میرا علاج نہیں ہے.
तुम्हें रहना है रो, नहीं रहना चली जाओ, तुम्हें तलाक चाहिए, तुम्हें खुला चाहिए, तुम्हें जितना आप मर चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो अब मैं 4 माह से अपनी मामा के घर आई हूँ, उन लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं आप किया। मामा के घर क्यों आई हुई है महरीन? क्योंकि वो बात ही नहीं मानते थे। अच्छा, जो ऊपर तुम्हारी से- बात ना माने तुम वहां से वॉकआउट कर जाती हो? नहीं, वहाँ हाँ। मेरी तबीयत खराब होती थी। किसकी तबीयत खराब होती थी? मेरी तबीयत वहाँ खराब होती थी क्योंकि वो सुबह निकलते थे, रातों को घर वापस आते थे। मैं पूरा दिन तो वो वहाँ इस अकेले बहस रह रही में थी। पढ़ना नहीं चाह रहा था ना, जो आप बहस कर रही थी, जो प्रेशर कर रही थी, वो इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा था। वही ना, तो मैं क्या करूं फिर, आप मुझे बताएं। मेरी जिंदगी उसके साथ जुड़ी है, अगर वो नहीं अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप फिर बताएं। अच्छा कि मैं मुझे दूसरा बताओ, वो स्टेप अगर नहीं चाहेगा महरीन तो फिर तुम क्या चाहोगी? तो नहीं चाहेगा तो मैं ऐसे कैसे जिंदगी उसके साथ में गुजार बिल्कुल ठीक है, दूं? इंसान बिल्कुल लाइफ में तो तुम्हारी चॉइस है, खुद को संभालता क्योंकि है। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है ना, 2020 का जमाना है। मैं तो कह ही नहीं सकता किसी भी इंसान को कि 2022 के अंदर के जनाब आप ये ना करें, आप दिल जो जी चाहे करें। मैं तो डरता हूँ बात करते हुए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस बात की कैसे गारंटी है कि अल्लाह तुम्हें किसी और शादी में साहिब औलाद कर देगा? गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन बात चांस तो ये लेना है है। कि कम से कम चांस लेना है। उसके हाँ चांस ये है, कम से कम उसके साथ जो इशू है ट्रीटमेंट तो करवाए, इलाज करवाना तो सुन्नत है। और मैं यही कह रही हूँ कि दूसरा भी अगर स्टेप लूँ तो उस मामले में भी आप मुझे कुछ बताएं, कोई वज़ाइफ, ताकि वो रास्ता मेरे लिए आसान हो। कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता आसान हो? सेकंड स्टेप जो है। सेकंड स्टेप से क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरी शादी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बाप की जगह हूँ, मुझे ईमानदारी से बता कि एक निकाह में होते हुए अपने अब्बा से दूसरे निकाह के बारे में मशवरा लेना कोई हया की है बात? ईमानदारी से बता। नहीं वो तो नहीं है ना, तो मुझे कम से कम एम्बैरस तो ना करो इस बात पे। मैं माफी मांग के बात कह रहा हूँ, मतलब को बात है करने की। तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हें, अब तुम्हारी बात से मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मैं कहाँ घर छोड़ के जाऊं? हूं नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ समझाते नहीं है? मतलब तुमने किस जगह पे रख दिया कि अगर वहां तो कोई कामयाबी है तो मैं जाती हूँ, वापस नहीं है तो मुझे मशवरा दे, मैं एक और जगह। मतलब खुदा का वास्ता, फिर मेरी जो है ना क्लास होती है कि आप सख्त जुबान क्यों बात करते हैं, लेकिन मैं क्या कैसे समझाऊं? मुंह से कह सकता हूं ना बेटा, ना करो ऐसी बात। अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका एक तलाक याफ्ता औरत के पास जाने से। मैं बुखारी शरीफ अर्ज कर रहा हूं, ये मेरी जाती राय नहीं, कि उसकी अभी इद्दत पूरी नहीं हुई। ये हया है, ये नबी की हया है कि उसको इज्जत पूरी करने। वो साहबी बाहर खड़े होते थे, तलाक हुई तो हम जाके निकाह करें। अल्लाह के रसूल ने कहा खबरदार, हरगिज़ कोई नहीं जा सकता, जब उसको इज्जत पूरी करने दो। जहां आप लोग अल्लाह और अल्लाह की रसूल की नहीं मानते, मैं क्या कहूं? आपके ये कुरान का फरमान है कि 3 माह तक इद्दत रखो, अब 90 दिन। मैं क्या कहूं मेरी बच्ची? मेरा तुम्हें आजजाना मशवरा ये है कि इस अपनी नाक को थोड़ा सा ज़मीन पे लाओ। अल्लाह तकब्बुर पसंद नहीं करता। तुम्हारी तबीयत जो ख़राब होती है वो गुस्से की वजह से, तुम्हें भी पता होती है। इस गुस्से को नीचे लाओ। एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारे में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। पहली चॉइस तो ये कि गिव इन कर दो, नहीं है अल्लाह ने बस ठीक है नहीं किया। अब इस पे डील करना और जुआ खेलना, ये ज़रा नाइंसाफ़ी की बात है। लेकिन बहरहाल इसका इलाज जो है वो स्टेम सेल है। अब ये जो तुम कह रहे हो एजोस्पर्मिया है, अब ये नहीं पता कि एजोस्पर्मिया की क्वालिटी क्या है। मिसाल के तौर पे उसमें क्वालिटेटिव भी है कि नहीं है, या 100% एजोस्पर्मिया, अगर 100% एजोस्पर्मिया भी है फिर भी ट्रीटेबल है। लेकिन मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हें अपने 40 साल का तजर्बा बता रहा हूँ। किसी बंदे को कह देना आप कि भाईजान ये मसला आपका रूहानी नहीं है, आप इलाज कराएं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो कहते जी शाह जी पागल हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ डॉक्टर को मानता नहीं है कोई। किसी स्ट्रेस वाले को, डिप्रेशन वाले को कह के देखें, कोई जाए नहीं जाता कोई। लेकिन इसका ये मतलब कैसे है कि आप उसका घर छोड़ दें या आप एक और इरादा करना शुरू कर दें? वापस जाएं महरीन, अच्छा इंसान है वो, उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं,
اور اس کو اس محبت کے ساتھ لے کے جائیں کہ اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے. میں نے 20 اسی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایزوسپرمیا کے وہ کیس دیکھے ہیں جن عورتوں کی گودوں میں 2 بچے ہوتے ہیں اور پھر پریگننٹ بھی ہوتی ہیں. خدا کے واسطے ظلم نہ کرنا, ظالموں میں سے نہ لکھے جانا. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ نہیں, میں ریفریز کرتا ہوں سینٹنس کو. وہ خواتین کہاں چلی گئیں جو نیچے چولہے پہ بیٹھتی تھیں, زمین پہ, پیڑھی کے اوپر. پتہ کتنے لوگوں کو پیڑھی کا پتہ ہوگا, پتہ نہیں جی کسی نے پتہ بھی ہونا ہے کہ نہیں. سارا دن کچن دے وچ انہوں نے روٹیاں تھاپنی ہیں, یا باہر پاتھیاں تھاپنیاں سن, یا کمرے گھر دے اندر روٹیاں تھاپنیاں سن. اتنا سا سالن ہوتا تھا, 5000 بندہ مہمان آندا سی, سارا خاندان انہاں کولوں کھاندا سی. اس نہ سالن مکدا سی نہ روٹیاں مکدیاں سن. وہ جو برکت تھی نا, اس کی وجہ سے گھر چلتے تھے. اب وہ ہماری مائیں نہ پتہ نہیں کہاں ناپید ہو گئی ہیں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن جب تک یہ بزرگ نہیں ہوں گے نا جو ہر بات پہ کہیں کہ اللہ آپ ہی چنگی کر دے گا, تب تک برکت کا انتظار کرنا جو ہے نا یہ بڑا منافقانہ طریقہ لگتا ہے. میں پرانے زمانے کا ہوں اس لیے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. خدا کے واسطے ان خواتین کو ڈھونڈیں, اور اگر کہیں ہیں تو ان کی زندگی کی دعا کریں, وہ آپ کے سروں پہ سلامت رہیں. جی السلام علیکم بشارت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں صبح پشاور بول رہا ہوں گجر خان سے. جی بسم اللہ, میرے استاد کا شہر ہے گجر خان, حکم. سر جی ایک آپ کے لیے میری 3 دعائیں ہیں. ماشاءاللہ. پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کیا دعا کرتا ہوں, تو پھر آپ کا جو پروگرام ہے یہ میں پرماننٹ سنتا ہوں. تقریباً 60 سے 80% میں جو آپ باتیں بتاتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہوں. واہ, مجھے بھی اللہ سے دعا کرو اگر عمل کی توفیق ملے. اپنی کہی ہوئی بات. جی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک تو زندگی بتا فرمائے, دوسرا روزی میں برکت ڈالے, تیسرا جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کو خاتمہ بھی ایمان فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. صاحب جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ جب میں فون پہ بات کر رہا ہوں میں 80% آپ کے جو باتیں کرتے ہیں میں ان کو عمل بھی کرتا ہوں. ایک آدمی مثال کے طور پر کہ وہ آدمی غصے والا ہے, اس میں یہ خامی ہے, تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. آپ کا نام کیا بھائی؟ شبدار بشارت حسین. اچھا بشارت حسین, دیکھ میں تجھے ایک بات بتاؤں, آپ کے شہر کے اندر احمد رفیق اختر صاحب ہیں, جانتے ہو؟ نہیں میں ان کو نہیں جانتا, میں گاؤں میں رہتا ہوں. اچھا, تو ہم نے ان کے پاس بڑا وقت گزارا. اب یہ بات میں انڈائریکٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کے اوپر جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا, سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا, دونوں صورتوں میں پکڑا جاؤں گا. سچ تکبر ہوگا, جھوٹ منافقت ہوگی. تو میں اس کا جواب نہیں دیتا, لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ 15 سال کی بات ہے پرانی. تو میں پروفیسر صاحب کے پاس گیا, اور 15 سال پرانی آپ کو پتہ ہے لاہور سے جو گجر خان جاتی تھی وہ بس دلہن بس ہوتی تھی جس کا کوئی شیشہ نہیں ہوتا تھا, اور پیسے کیونکہ نہیں ہوتے تھے تو لٹک کے بھی پیچھے ہی جاتے تھے, ہم اس میں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو وہاں جا کے میں نے استاد سے رات کو پہنچا وہاں پہ, تو میں نے پروفیسر صاحب سے کہا, اس لیے میں ان کو استاد محترم کہتا ہوں, میں نے کہا استاد محترم وہ جو لوگوں سے ملنا ملانا ہے نا وہ بڑا تکبرانہ پہلو ہوتا ہے ایک. تو آپ کسی کو بتا دینا کہ تیری بغل کے نیچے تل ہے اور تو وہ تو آپ کو سر پہ بٹھا لیتا ہے, وہ تو آپ کا وہ تو جوتے اتار کے آتا ہے آپ کی گلی کے اندر, وہ تو کمال ہو جاتی, اور اس سے پھر اور تکبر آتا ہے. تو کیا کیا جائے, بیٹھا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ میرا خیال یہ تھا کہ اگر اس تکبر سے بچنا ہے تو آپ کو مسند چھوڑ دینی چاہیے. میرا یہ اپنا ذاتی خیال تھا. اگلے دن استاد محترم نے صبح دیسی مرغ کا سالن کھلایا پراٹھوں کے ساتھ, یہ مجھے یاد ہے, اور جانے لگے تو پھر خاموش. میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے بتایا نہیں. تو بس تک مجھے چھوڑنے گئے, اور راستے میں کہتے ہیں یار گل سن, تینوں اور مینوں پتہ ہے کہ اسی دونوں اندروں گندے لوگ ہاں, گلیز ہاں, گناہگار ہاں, ساڈی ہر چیز دے وچ کوئی نہ کوئی کمی ہے. ساڈی نماز چ خیال نے, ساڈیاں عبادتاں کمزور نے. سان تے پتہ ہے نا کہ جڑا شخص کہہ رہا ہے کہ شاہ جی تسی بڑے وڈے پہنچے ہوئے ہو, جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اب اگلی بات جو ہے نا یہ انہوں نے, اس نے کہا دیکھو شاہ جی جب آپ مسند پہ بیٹھے نا تو اس بات کا امامہ جب آپ نے پہننا نا کہ میں مسند پہ ہوں, یہ مسند جو ہے یہ رسول کی ہے, یہ اور کسی کی نہیں ہوتی.
آپ نے مسند پہ یہ نہیں سوچ کے بیٹھنا کہ آپ بہت بڑے بابے ہیں. آپ نے یہ سوچ کے بیٹھنا ہے کہ ہوں تو میں کمزور اور میں ناکارہ ہوں, جھوٹا بھی ہوں, لیکن اللہ تو میری بات کا پردہ بھی رکھ اور میری زبان میں طاقت بھی دے. اللہ اکبر. بس تم نے صرف اتنا کرنا ہے, تمہارا اتنا کام ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسند پہ اگر انسان یہ دعا کر کے بیٹھے نا کہ اللہ تو میری زبان میں طاقت کر دے, پھر اللہ دلوں کے حالات کو بدل دیتا ہے. اور یہ بدلے ہوئے حالات جو ہیں یہ وارد ہوتے ہیں. اگر اقبال پہ شعر وارد ہو سکتا ہے تو انسانوں پہ اللہ کے دیے ہوئے خیال وارد ہوتے ہیں. اور یہ خیال واحد چیز ہے جس کا سائنٹیفکلی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ایکسٹرنل فیکلٹی ہے جو ٹیبولیٹ کرتی ہے اس کو دماغ کے اندر, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں خیال کہاں سے آتا ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکت آ جاتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے برکت آ جاتی ہے. اس لیے ان معاملات میں صرف اتنی احتیاط کرو کہ کسی کو بھی بڑا نہ سمجھو. بڑا جو ہے وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہر شخص کے پاس غلطی کی گنجائش ہے. آپ نے اپنی ڈپریشن کے زمانے میں سے نکلنے کے لیے لاحول کی تسبیح اور یا ولی یا نصیر کی تسبیح, یہ دونوں تسبیحات جو ہیں یہ اللہ کا ذکر ہیں, عبادت ہیں. اور اس پہ بخاری میں بہت بڑی رسول پاک کا قول ہے کہ اس پڑھنے سے اس کے کتنے غم جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں. 99 بیماریاں اور جو کمزور ترین بیماری ہے وہ غم ہے. دونوں کو پڑھنا بشارت آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثانیہ دے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جی نہیں, السلام علیکم بیٹا. جی پتر. جی نعیم گجرات سے, السلام علیکم بیٹا. جی راجستھان. جی میرا بتا. جی محمد نعیم بات کرتا ہوں گجرات سے. جی جی. اور جس بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اس میں نقصان یا لے بھی قسم لے لیا اگر تیری کوئی بھی جملہ سمجھ میں آیا. کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میری بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. اچھا. اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کا کوئی نہیں, آپ کس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ مثال دو. مطلب جو بھی مزدوری کرتا ہوں, جو بھی لکڑی کا کام کرتا ہوں, میں کچھ نہیں. مطلب آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ نہیں ناجدہ. بچے ہیں؟ جی 3 بیٹے ہیں میرے. ماشاء اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے دیکھو نا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالا برکت تو دی ہے نا. یہ تو نہ کہہ کہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں. تو نے شادی میں ہاتھ ڈالا, اللہ نے برکت دی. 3 بیٹے. 3 بیٹے ہیں تو اور یار نا شکری نہیں کرتے. شکری نہیں کرتے. ہاں, جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ نے نہ دیا میں کتنی برکت دی تجھے. الحمدللہ. یہ انداز ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو بھی کام کرنا ہے نا تم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے رہنا ہے. جی ٹھیک کر سکتے ہو؟ بس یہ سورہ اخلاص کرتے رہنا. اور گمان اچھا رکھتے ہیں, برا جملہ بھی نہیں کہتے. اللہ نے جتنا رزق دیا ہوتا ہے اس پہ شکر کر. ہم میں سے کون اس قابل ہے کہ اللہ ہمیں عزت دے یا روٹی دے؟ ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. بس اس کا شکر ادا کرو. اللہ شکر گزاری سے رزق کو بڑھا دیتا ہے. یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر میں بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے جب آپ نے شادی کی تو 3 بیٹے عطا فرمائے. اب تو کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابی نہیں ہوتی. اس میں تیرا نقص ہے, ذات خدا کا نہیں, نبی کا نہیں. اس لیے کہ ذات خدا ارشاد فرماتی ہے اگر تم اور مجھ سے چاہتے ہو تو یہاں قرآن والا ان شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکریہ ادا کرو میں اس سے بھی زیادہ بڑھا دوں گا. کون سی طرف ہاتھ ڈالے گا اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ تیرے ہاتھ پیچھے رہ جائیں گے یا تو ایسے ہوگا پریشان ہوگا. یہ تیرے اوپر اپنا ایک وہم ہے اور شیطان کا تسلط ہے. اس کو دور کرو اور لا حول والا کی تسبیح کے ساتھ یہ بھی کرو. جس کام میں ہاتھ ڈالو گے یہ اللہ کا وعدہ بندے کا بندے سے نہیں ہے. ذات خدا تو اپنے وعدے کے خلاف ہی نہیں کرتا. والا ان شکرتم لازیدنکم. یہ بات جو ہے نا یہ میں جیسے کہنا چاہیے اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے. میں بھول جاتا ہوں, تسبیح نہیں ہے, کوئی درود پڑھنا ہے. اب میں اس بات کو اگر بھول جاؤں تو اس کو میری اپنی ذاتی نالائکی سمجھیے گا. جی السلام علیکم بیٹا. جی آصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا آصف. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نا ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا. میرا بیٹا عمار ہے, شادی کو 2 سال ہو گئے. عمار کی شادی کس سے ہوئی ہے 2 سال پہلے؟ ہاں جی.
हाँ जी से कैसे हो सकती है? आसिफ, शादी किससे हुई है अमार की? अमार आसिफ की शादी हुई 2 साल हो चुके हैं। अरे मेरे भाई, किससे हुई है उसकी शादी? नाम उसका क्या है? अच्छा, आमना है। आमना से शादी हुई अमार की। अब बताओ। वो खुशखबरी नहीं नजर आ रही अभी तक। क्या करे यार, खुदा का नाम है, क्यों प्रेशर क्रिएट कर रहे हो अपनी बहू पे और बेटे पे? जिंदा रहने दो उनको, जिंदा रहने दो, कोई प्रेशर ना क्रिएट करो आसिफ उन पे। वो बात नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि क्या उसमें कुछ तालीम है, कोई पढ़ाई है, कुछ है, उसको थोड़ा सा आप मशवरा दे दें, इसलिए तो मैंने फोन किया। अच्छा, पहली बात तो ये कि इन दोनों बच्चों को कहना कि ये अपने अपने टेस्ट करा लें। सब कुछ सही है यार, ना करना ऐसी बात। हकीकत बात कह रहा हूँ आपको, ऐसी थोड़ी बात है। टेस्ट भी कराए हैं, वो भी सही, वो भी अच्छा सही। मेरी बात सुन, क्या टेस्ट कराए हैं? यही जो क्या उन्होंने देख के दिया था हॉस्पिटल वालों में से, वो सारा कुछ टेस्ट कराया। माशाल्लाह आपस में खुश भी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि वो आपस में खुश हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बच्चों से कहना कि वो अपने किसी साइंसदान डॉक्टर से टेस्ट कराएं, अस्पताल से नहीं, साइंसदान डॉक्टर से। साइंसदान डॉक्टर जो होते हैं ना, इनका मतलब होता है वो गायनेकोलॉजिस्ट जो कि IVF में डील करते हैं। वो टेस्ट बताएंगे जिससे पता चलेगा कि सिस्टिक ओवरी जो है वो कितनी बड़ी है साइज में। इसकी ये वजह नहीं होती कि सिस्ट के साथ बच्चा नहीं हो सकता, बच्चे सिस्ट के साथ भी होते हैं, लेकिन हल्के से प्रॉब्लमैटिक होते हैं, प्रॉब्लम पड़ता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन इसमें पहली बात तो है, अस्पताल से बाहर निकल के तुम्हें एक साइंसदान डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, 3 जगहों पे, इसके अलावा कहीं नहीं। बड़े अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं। दूसरी बात ये कि बेटी और बेटे दोनों से कहो कि वो अस्तगफार की तस्बीह पढ़ा करें और आयत करीमा की तस्बीह पढ़ा करें। दोनों तस्बीहात पढ़ लें, अल्लाह अगले साल ही खुशी देगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें इशू है ही कोई नहीं। इंशाअल्लाह वक्फ लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीयतन बात कर दूं, फिर मैं कॉलर के पास जाऊंगा। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जो दुआ अल्लाह ताला ने कही पढ़ने को, इससे पहले उस मछली के पेट में जहाँ पे पानी भी है, अंधेरा भी है और सफाई भी नहीं है, यहाँ पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा ना, वो हयाए रब के लिए बहुत बड़ा जुमला था। जुमला क्या खूबसूरत का। इसलिए अपनी दुआओं को ना निखार के आजिज़ी के साथ किया करें। कहा है अल्लाह, जहां मैंने तुझे आज सजदा किया है, यहां कभी किसी ने सजदा नहीं किया। वाह 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 वाह, क्या दुआ की हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने कहा अच्छा सही कह रहा तू, ये ले ला इलाहा इल्ला अंता, और काम ख़त्म। ये जो अंदाज है ना मांगने का, अपने अंदर इस आजिज़ी को कायम करना चाहिए। वरना मैं कह रहा था ना कि अगर आप हाँ कहें तो तकब्बुर, ना कहें तो झूठ। ना तकब्बुर में जाए ना झूठ में जाए, एहतियात से बात करनी ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी यू बेटा। जी मेरा बच्चा। जी सर, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। फोन मिला रहे हैं मगर मिलता नहीं, बड़ी ज्यादती। आज मिल गया फोन। हाँ तो बेटा है जरा बेरोजगार है, इसलिए आपसे पूछना था क्या कोई मसाइल है। बेटे का नाम क्या है? अली शान। अली शान जी। अली शान क्या करना चाहता है? इसने तो वैसे बीटेक किया हुआ है, ये क्या चीफ इंजीनियर का कोर्स वगैरह। बीटेक तो डिप्लोमा कोर्स है, चीफ इंजीनियर का कोर्स कहाँ से आ गया? अरे बीटेक डिप्लोमा है। अच्छा, वो 3 साल के। हाँ तो अभी तक कहीं से भी कोई काम वाम का कोई सिलसिला नहीं चल रहा। अच्छा, किस चीज में किया है इसने? कौन सी फील्ड में किया है? ये बिल्डिंग लाइन में। सिविल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियर में किया। अच्छा, इससे कहो अली को कि पहली बात तो ये कि ये मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन इससे कहो कि ये मिडिल ईस्ट में ट्राई करे, पाकिस्तान छोड़ दे। क्योंकि पाकिस्तान में ये तुम्हें पता है कि अली शान बुनियादी तौर पे नौकरी शौकरी करने वाला है नहीं।
یہ ذرا بڑے خیال کا بچہ ہے، تو اس لیے تھوڑے سے ریال آئیں گے نا تو زیادہ خوش ہوگا. اسے کہو کہ باہر کی کنسٹرکشن کمپنیوں میں اپلائی کرتا رہے، اللہ خیر کرے گا. محرم کا وقت گزر جائے گا، سفر کے بعد نیا وقت شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. لیکن اس ساری صورتحال میں وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے اور صبر کے ساتھ اس بات کا انتظار کرے کہ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے یار. اللہ کس کا رزق روکتا ہے؟ اللہ ایک دروازہ انسان دنیا میں کسی کے لیے بند کرتا ہے، اللہ 20 اور کھول دیتا ہے، کیونکہ آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے نام ملازم نکال دیا. او اللہ اس کو اتنا رزق پتہ نہیں کہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کہتا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے. اس لیے اس سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کیونکہ علی کو جو مسئلہ آئے گا وہ صرف غصے کا آئے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. علی شان کو اپنے آپ کو وہ بڑا بہتر نہ سمجھے اور چپ کر کے دونوں تسبیحات پڑھے اور جائے باہر اپلائی کرے. اللہ بہت خیر کرے گا، اسی سال ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. شہزادی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بھائی. جی میرا پتر. بھائی میں وزیرآباد سے بول رہی ہوں. میرا بہت بڑا مسئلہ ہے جی میرے پاس، اور مجھے اتنی ٹینشن ہر وقت رہتی ہے. مجھے ایشو کیا ہے شہزادی؟ وہ میری شادی ہوئی تھی نا تو تب میرا بچہ نہیں تھا، تو 18 سال میں نے گزارے ہیں ادھر اکیلی. میاں میرا باہر ہوتا تھا، وہ 1 مہینے کے لیے آتا تھا، اس کے بعد وہ نہیں آتا تھا. نام میاں کا نام؟ نہیں وہ پھر میں نے ڈیورس لے لیا نا، اس لیے تھوڑی سی میری بات لمبی ہے. جی جی بسم اللہ بسم اللہ حکم. وہ میں نے ڈیورس لے لی تھی، 1 مہینے کے لیے آتا تھا، تو بھائی نے کہا تھا یہ کوئی زندگی نہیں ہے اس طرح گزارنی. وہ اس کا چھوٹا بھائی مجھے مارتا بہت تھا، میرے ماں کو مارا اس نے، میرے بھائی کو مارا، مجھے مارتا تھا. کیوں مارتا تھا؟ شاید قبضہ کیوں مارتا تھا؟ یہ گھر پہ قبضہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ادھر کیوں رہ رہی ہے، یہ جدھر اس کا میاں ادھر رہے. تو میرا میاں تو باہر تھا نا، میں کس کے پاس رہتی؟ پھر میں میکے میں زیادہ رہ رہی تھی ادھر سے. پھر میرے بھائی نے کہا کہ یہ زندگی اس طرح کی یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے ڈیورس لے لی. میرے گھر والوں نے کہا کہ انہوں نے اتنی زیادتیاں کی، 18 سال زندگی ادھر بہن، کبھی بہن کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی بہن کے پاس رہتی تھی. بس اسی طرح ماں باپ میرے نہیں تھے. اس وجہ سے پھر میں ادھر ادھر رہتی رہی، ادھر مطلب بلا بچائی. الزام بھی لگاتی رہی ہوں کہ یہ بہنوئی کے ساتھ ہے، شاید کسی اور کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ اس طرح کے الزامات میرے اوپر لگتے رہے. میرے بھائی نے ڈیورس لے لی. اس کے بعد میرے گھر والوں نے کہا کہ اس کو ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں دینا، 1 پیسہ بھی نہیں دینا. میرے حق میں تھا 10 تولے سونا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کسی نے نہیں دینا. بیٹا آپ نے خلا لیا ہے نا؟ جی آپ نے خلا لیا ہے؟ جی جی کھلا لیا. تو خلا میں آپ نہیں لے سکتے نا. جی میں وہی بتانے لگی ہوں. اب میرے تو یہ اعتراض تو نہیں نہ ہوا کہ حق مہر میں لکھا تھا وہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو؟ وہ بات وہ میں نے چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں تھا وہ. پھر میں نے لے لیا، میں کہا نہیں ہے میرے پاس. میں نے قرآن انہوں نے کہا کہ قرآن اٹھاؤ، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میں نے اٹھا دیا. اب میں ذہنی توازن میرا برقرار نہیں رہتا. اب کبھی میں کدھر ہوتی ہوں کبھی کدھر ہوتی ہوں. وہ بھی میرے سے جب باہر ہوتا تھا تو میرے پاس کوئی 1 روپیہ بھی نہیں بیچتا تھا، وہ میں بیچ کے میں نے چوڑیاں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں ایک شہزادی ایک بات بتاؤ صبر کے ساتھ. تمہارے بھائی نے تمہیں کہا کہ خلا لے لو اور آپ نے خلا لے لیا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زندگی بہتر کیسے ہو گئی؟ پھر میں نے وہ شادی پھر انہوں نے کروا دی نا، میری دوسری شادی. اس میں بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ سے، ٹھیک 16 سال کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. اب میں نہ دن کو دوسری شادی میں بھی 16 سال کا بیٹا ہے؟ نہیں ابھی بھی اس کے 45 سال اس بات کو ہو گیا. میرا ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا. میں اس طرح مجھے نیند نہیں آتی، کچھ بھی نہیں میرے سے ہوتا. تو اب مجھے اللہ نے گھر دیا ہے، وہ بھی امی کی طرف سے ملا، یعنی کہ حصہ ملا تھا. میں چاہ رہی ہوں کہ اگر میرے پاس تو گاڑی ہے، اگر میں بیچ کے وہ پیسے ادا کر دوں تو کر سکتی ہوں. کس کے پیسے ادا کرنے ہیں شہزادی؟ یہ جو ہے زیور جو لیا تھا حق مہر کا. دیا تھا یا لیا تھا کیا مطلب؟ جی حق مہر میں تھا نا، تو میں نے واپس نہیں نہ کیا تھا. اچھا 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 اچھا. وہ میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن بھی اٹھا دیا تھا نا. یہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے پاس تھا تھوڑا بہت تھا، لیکن کچھ میں نے بیچ بھی دیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب میں تمہاری بات کو آسانی سے اگر سمجھ سکتا تو مجھے بتانا، تم نے قرآن جھوٹا اٹھایا تھا؟ جی ٹھیک ہے، زیور رکھنے کے لیے. جی ایسی بات ہے. اب وہ جو دل کے اندر ایک غبار ہے بہت بڑا، وہ ہے
ٹھیک ہو بہت بڑا. اب ذرا صبر کرنا, کوئی اور بات ہے تو کر لو. بس یہی ہے کہ میں کس طرح مطلب پیسے واپس کروں. ایک سیکنڈ ہے نا, حضرت کیا کرے اس میں؟ بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن کبھی بھی جھوٹ قسم نہ اٹھاؤ, سچی بھی قسم نہ اٹھاؤ, جھوٹی تو ویسے نہیں اٹھانی چاہیے. اگر سچی قسم بھی دینی ہے تو آپ اس کا جبران کر دیں, قسم پھر بھی نہ اٹھائیں. چونکہ یہ جھوٹی قسم اٹھائی گئی ہے, اس کے لیے اب یہ بوجھ بننا یہ ایک امر ربی ہے, اس میں تو ہو کر رہے گا کہ قرآن کریم جو ہے ہم نے صرف یہ ورقے سمجھے یا چند الفاظ سمجھے, خدا ہے یہ تو کلام خدا, اور کلام خدا کو فنا نہیں ہوتی, موت نہیں ہوتی, یہ کما سار اللیل والنہار. یہ کیا کرے اب اس کا علاج یہی ہے کہ اگر آپ وہ پیسے ان کو واپس دینا چاہتی ہیں جس سے لیے ہیں شوہر کو, وہ دے دیں. مر گھپ گیا ہے تو پھر اس کے وارثوں کو دیں, وہ بھی نہیں ہے تو آپ ان کی طرف سے وہی پیسے کسی کار خیر میں ایسے خرچ کر دیں تاکہ ان کو ان کا اجر ملتا رہے. بالکل ٹھیک ہو گئی بات, یہ پیغام پہنچ گیا. اب یہ دوسری بات جو ہے نا, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اور یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی مذہب سے تعلق ہے. پہلی بات تو یہ کہ اب تم دوسرے شوہر کے نکاح میں ہو, اس کے ساتھ مشورہ کرو, وہ بھی تو تمہارے ثواب گناہ کا ساتھی ہے نا. بیٹا تمہارا 16 سال کا ہے, اس سے بھی مشورہ کرو کہ کیا ہوا تھا. اب بجائے اس کے, یہ میری ذاتی رائے ہے, بجائے اس کے کہ تم چیزوں کو بیچو, تم اپنے وسائل میں سے اکٹھا کر کے جتنا بھی کر سکتی ہو اس کو ترتیب میں بلاکس کے اندر قائم کرتے ہوئے اتنا واپس کر دو جتنا تمہارے خیال میں تم نے جھوٹی جس پہ قسم کھائی تھی. یہ سہولت کرو, اس میں اتنے یہ بات نہیں ہے کہ اب تم وہاں بھی سارا کچھ غلط کیا اب یہاں بھی غلط کر دو, یہ مت کرنا, حصوں کے اندر کر دو اور یہ زیادہ آسانی ہوگی. اور اس کے لیے اگر تم اللہ سے استغفار کرو, اور یہ پچھلی اتنی اچھی شبیں گزری ہیں, میرے خیال میں اللہ سوائے معافی کے اور کچھ نہیں کرتا, اللہ معاف کر دیتا ہے. غلط ہو گیا, تمہارا گلٹ ہے. میں بھی ان مردوں سے میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا, کیا مردوں کو کیا ہو گیا, خدا کی قسم. اللہ نے کہا ہے کہ جب رخصت کرو یعنی کہ ڈیورس کرو تو ان کو خوش اسلوبی سے کرو, دیکھ کر کرو. پتہ نہیں کیا عمل ہو گیا کہ آپ نے کیسے کام کر لیا. اور یہ جو آپ کا طریقہ ہے کہ شادی کر کے رکھنی بیوی پاکستان ہے, آپ نے رہنا ہے وہاں پہ, میں کیا کہوں آپ کو, یہ مناسب نہیں ہے, یہ دونوں کام مناسب نہیں. لیکن میری پیاری بیٹی, بڑے اطمینان سے اس بات کو بغیر جذبات کے جتنا ہو سکتا ہے اس کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم سپینڈ کرو اور دو, لیکن اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کو اس میں شامل کرنا. اس سے تمہاری طاقت بھی بڑھے گی اور وہ بھی اپنے رشتے میں تمہارے ساتھ زیادہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سلامت رہیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ ثانیہ دے اور ثانیہ پاٹنے کی توفیق عطا فرمائے.